اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے تو اکثر لوگ اس ماہ کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور کس کس پر فرض ہے۔ تو سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر ایک تو آدمی کے پاس سونا موجود ہو اور دوسرا یا تو چاندی موجود ہو یا اس کے پاس جو ہے وہ سامان تجارت موجود ہو۔ اب ان کی مقدار کیا ہے؟ تو 7.5 تولے سونا اگر جس آدمی کے پاس موجود ہے، عورت کے پاس موجود ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اسی طرح 52.5 تولے چاندی 52.5 تولے چاندی موجود ہے یا اس کے برابر نقدی موجود ہے، یعنی جو اس وقت بازار کے اندر ریٹ ہوگا چاندی کا، 1 تولے کا ریٹ آپ معلوم کر لیں، اسے 52.5 تولے کے ساتھ ضرب دے کر وہ قیمت نکالیں۔ اندازہ نہیں لگانا، اندازہ نہیں، آپ تحقیق کریں، بازار سے جا کے پوچھ لیں تو 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر قیمت ہے، تو وہ اگر آدمی کے پاس موجود ہے یا اتنی قیمت کا آدمی کے پاس سامان موجود ہے تو آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب زکوٰۃ، اور اس کے اندر ایک مسئلہ اور سونے کے اندر جو کہ اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ دیکھیں اگر سونا موجود ہے 7.5 تولے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر 7.5 تولے سونا تو نہیں، مثال طور پہ سونا جو ہے وہ 2 تولے ہے، 3 تولے ہے، 4 تولے ہے، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی موجود ہے، تو دیکھیں اگر تھوڑی سی بھی چاندی موجود ہوئی، یعنی آپ 1 تولہ چاندی کر لیں، تو یہ جو سونے کی جو ایک جنس ہے یہ چاندی میں تبدیل ہو جائے گی اور سارا چاندی شمار کیا جائے گا، اور پھر جو ہے یہ چاندی کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یا اسی طرح آدمی کے پاس جو دیکھیں، ہم نے پہلے کہا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہونی چاہیے، تو آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ کچھ مالیت ہے۔ دیکھیں آج کل چونکہ آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہیں، چاہے 10 روپے ہیں، چاہے 5 روپے ہیں، چاہے 50 روپے ہے، چاہے 100 روپے ہے، تو دیکھیں وہ سونا نہیں رہے گا، پھر ہم سونے کے حساب سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، بلکہ اب جب کہ ہمارے پاس کچھ نقدی موجود ہے تو ہم اس جو سونا ہے اسے کنورٹ کر دیں گے نقدی کے اندر کہ یہ سونا کتنا ہے۔ مثال طور پہ 1 تولہ سونا ہے جس کی اس وقت قیمت 80 سے 85 ہزار روپے ہے، تو ہمارے پاس 100 روپے بھی موجود تھے، ہماری ملکیت میں تھے، تو اب یہ 1 تولہ سونا ہم سمجھ کر زکوٰۃ روکیں گے نہیں، بلکہ ہمارے پاس 100 روپے موجود ہونے کی وجہ سے، 50 روپے موجود ہونے کی وجہ سے اب اس 1 تولے کو کنورٹ کر دیں گے کرنسی کے اندر، تو لہٰذا ہمارے پاس اب کرنسی آ گئی کتنی؟ 80-85 ہزار۔ تو جو 52.5 تولے چاندی ہے، اب وہ دیکھیں گے، وہ تو 80-85 ہزار میں اس کا نصاب تو ہمارا ڈبل ہو جاتا ہے، 52.5 سے وہ تو 100 تولے بھی مل جائے گا، تو لہٰذا نصاب ہمارا پورا ہو گیا۔ تو لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں کہ اگر سونا موجود ہے تو سونے کے ساتھ آج کل تو ہر کسی کے پاس رقم ہوتی ہے، کیونکہ پرانے دور کے اندر تو جو کرنسی تھی وہ تھی سونے اور چاندی کی، تو اس وجہ سے کوئی حساب نہیں لگایا جاتا تھا، یہ صورت نہیں بنتی تھی۔ یہ صورت آج کل بنتی ہے جبکہ کرنسی جو ہے وہ اور دھاتوں کے اندر ہے اور کاغذ کے نوٹوں کے اندر ہے، تو لہٰذا آج کل کے اندر یہ صورت جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو
جب ہمارے اوپر یہ زکوٰۃ کا نصاب ہم اپنا دیکھیں، جانچ پڑتال کریں کہ پورا ہو چکا ہے، تو وہ تاریخ ہم جو ہے وہ نوٹ کر لیں، اور تب سے لے کر جب 1 سال گزر جائے تو تب ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر درمیان میں خدا نخواستہ مال ہلاک ہو گیا یا ہمیں لاس آ گیا تو وہ شمار نہیں ہوگا، وہ پھر سے نصاب کم ہو جائے گا، اور جب سے پھر نصاب پورا ہوگا پھر سے ہم کاؤنٹنگ کریں گے کہ 1 سال ہولان ہول 1 سال گزرنا جو ہے وہ شرط ہے۔ تو اسی طرح وہ آدمی جو صاحب نصاب ہے، تو اس نصاب کا جو کہ ابھی ذکر ہو چکا ہے، تو اس کا مالک ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ تو دیکھیں زکوٰۃ یہ مولانا محمد حسن صاحب جو کہ بانی جامع اشرفیہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے۔ فرمایا کہ جب انسان کو کبھی پھوڑا نکلتا ہے، پھنسی پھوڑا، تو اسے کتنا درد کرتا ہے۔ اس درد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس پھوڑے کے اندر پیپ ہوتی ہے، جب تک وہ پیپ اندر ہے تو اسے وہ درد ہوتی رہے گی، اور جب اس پیپ کو نکال دیا جائے گا تو وہ درد ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی حیثیت زکوٰۃ کی مال کے اندر ہے کہ جب تک ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے یہ مال ہمارے لیے قیامت کے دن پکڑ کا سبب بنے گا، اور اگر ہم اس مال کو نکال دیں گے تو یہ ہمارے لیے پاک صاف شفاف بن جائے گا، اور اس کے اندر ہمارے لیے برکت ہوگی۔ اسی لیے تو سید جو ہے وہ اس کے لائق نہیں ہے، اور یہ مال سید کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ گند ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے، زکوٰۃ یہ آدمی کے مال کے اندر پیپ کی حیثیت سے ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالیں تاکہ ہمارے مال پاک ہوں، بابرکت ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر جو ہے وہ دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو انشاءاللہ غربت کا بھی خاتمہ ہوگا اور کوئی غریب نہیں رہے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو زکوٰۃ دینے والے ہزاروں ہوتے تھے لیکن دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہی صورت جو ہے پیائی نہیں صورت بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔